ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في الموضع الآخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور جیوا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جب تک ہم دنیا کے تمام علوم کو اگر ہم حاصل کر لے اور سیکھ لے، اس فن میں ماہر ہو جائے، اگر ہمارے اندر اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کا کوئی مقام نہیں، کوئی اس کا مرتبہ نہیں، ہم اسے قابل حجت نہیں سمجھتے، تو دنیا کی تمام علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہا اضل اللہ بالعلم، اللہ نے اس کو علم کے ذریعے اسے گمراہ کر دیا. وہ انسان لاکھ بہتر ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں میں، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. اور اس چیز کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم تو عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت اصل میں کیا ہے، اس چیز کی طرف ہمیں غور و فکر بھی ہم نہیں کرتے. سلف صالحین کو اللہ رب العالمین نے کیا بصیرت اور عقل دی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی انسان کہ جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک بیماریاں ہی بیماریاں ہوں، ایک ذرا اسے راحت نہ ہو، اور اس انسان کی اگر ایمان محفوظ ہے، عقیدہ محفوظ ہے، اس کا منہج محفوظ ہے، سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اس جیسا صحت مند انسان کوئی نہیں. اگر کوئی انسان ایسا ہو جسے سر سے لے کر پاؤں تک ایک سوئی کے چبھنے بھر بھی اسے تکلیف نہ ہو، اور وہ انسان کا نہ ایمان محفوظ ہے، وہ انسان مشرک ہے، بدعتی ہے، خواہش نفس کا پجاری ہے، تو اس سے بڑا کوئی بھی شخص بیمار روئے زمین پہ نہیں. آج بیمار کے میت ہم یہ بنا چکے ہیں، کسی بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، اور بھی نہ جانے کون کون سے. لیکن
اللہ کے نزدیک دراصل بیمار وہ ہے جس کا ایمان جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بحث کریں گے، ہمارا موضوع ہے دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں آج اس چیز کو کہ دل کی بیماری کہ جس کی پلس ریٹ اوپر نیچے ہو رہے، دھڑکن کنٹرول میں نہیں، طرح طرح کے بلوکز ہیں۔ لیکن حسن بصری یہ کہتے ہیں، جس کے تعلق سے امام شافعی کہتے ہیں کہ بولتا تو حسن ہے لیکن زبان اس کی نبوت کی ہے۔ اللہ کے رسول کے گھرانے میں پرورش پانے والے حسن بصری، جس کی تربیت ام سلمہ نے کی، وہ کہتے ہیں الحوا شر داعی خلقی، کہ روئے زمین پہ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ روئے زمین پہ خواہش نفس سے بڑا کوئی بھی بیماری نہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، افرأیت من اتخذ الہ اہواء، کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے ہو؟ اپنے جگہ پہ بیٹھو، جہاں سے آتے ہو جہاں جگہ ملے پیچھے بیٹھنا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بعد میں آئے لوگوں کے گردنوں کو چھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جو شخص لوگوں کی گردنوں کو چھلانگ کر آگے آتا ہے وہ جہنم میں جانے کا اپنا پول بنا رہا ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں ہیں، اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا معبود اگر انسان کے اندر کوئی ہے تو اس کا اپنا خواہش نفس ہے۔ جس انسان کے اندر یہ چیز پنپ جاتی ہے وہ انسان روئے زمین میں اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا بیمار شخص کوئی نہیں۔ اور اسی کے تعلق سے اگر دیکھیں، ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا کہتے ہیں الاہوا یہوی، جس کے معنی آتے خواہشات۔ فلان اتبع اہوا، عربی میں کہا جاتا ہے فلاں شخص نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی۔ اور ہوا کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں وہ خلا، وہ فضا، جس خالی جگہ کو ہوا کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی خواہش نفس کا پجاری ہو جاتا ہے، خواہش نفس اس کے دل میں بس جاتی ہے، روئے زمین میں دنیا کی تمام مصیبتیں اس سے چمٹ جاتی ہیں، ہر بلائے اس سے چمٹ جاتی ہے جس کے اندر خواہش نفس ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو اگر دیکھا جائے کہ امام قفی کہتے ہیں کہ خواہش نفس اسے کہتے ہیں اتبع اہوا، کہ انسان اپنے خواہشات نفس کو کس طرح پیروی کرتا ہے، یعنی اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں اپنے خواہش نفس کی پیروی جو انسان کرتا ہے اسے اہوا کہتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں آج وہ چیز جو ختم ہو چکی ہے کہ ہم اگر اللہ کی عبادت میں، ان کی ریاضت میں اور چیزوں میں اگر ہمارا دل نہیں لگ رہا تو کہیں نہ کہیں وہ خواہش نفس ہمارے اندر داخل۔ اور اس چیز کو اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلف کو جو طریقہ سکھلایا، جو منہج سکھلایا، اس چیز کی طرف اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ سید جنون مصری یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو فساد آتی ہے وہ 6 وجوہات کے بنا پر آتے ہیں۔ 6 ایسے اسباب ہیں جس کے وجہ سے دنیا میں فساد آتے ہیں۔ پہلا ضعف النیہ والامر بالآخرہ، کہ نیت کی کمزوری۔ انسان عمل تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کے نزدیک وہ عمل دراصل آخرت کی پانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی واہوائی کیسی ہو،
اس کے اندر جوفنیت یعنی نیت کے اس کے اندر گڑبڑی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھے واہ واہ کرے، آخرت کی فکر اسے نہیں رہتے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر وہ کام سب سے زیادہ ریلائبل ہے جس کے اندر کوئی وٹنس گواہ ہو، اور اللہ کے نزدیک وہ کام ریلائبل ہے، قابل قبول ہے، جس کے اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہو۔ لاکھ آپ عمل کر لے، لوگوں کی خواہش آپ کے دل میں ہو کہ لوگ آپ کی تعریف کرے، اور اگر اللہ آپ سے راضی نہیں، ایسے اعمال کو کل قیامت کے دن آپ کے چہرے پہ مار کر پھینک دیا جائے گا۔ اور یہی سلف کا طریقہ تھا کہ وہ عمل کرتے تھے تو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم کامیاب کیسے ہوں۔ آج ہمارا مقصد ہو کہ ہم نمازی ہے تو لوگ میری تعریف کریں، صدقہ خیرات کر رہے تو لوگ میری تعریف کریں۔ سلف کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ دوسری چیز جو نیت یعنی کہ جو فساد کا سبب پیدا ہوتا ہے، وہ سبب یعنی کہ فساد کا سبب کا دوسرا سبب جو بتلایا گیا ہے وہ ہے کہ انسان ایسا عمل کرے جس کی اپنی خواہش اس میں ملاوٹ ہو اور شریعت کے خلاف ہو۔ یعنی اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اس کو بیان کیا جائے، لیکن وہ اسے مانتا نہیں، مانے گا وہ چیز جو اس کے دل چاہتا ہے، جو چیز اس کا دل گوارا کرتا ہے اسی چیز پہ عمل کیا کرتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھ لو، پڑھ لیں گے نا، بھائی داڑھی رکھ لو، رکھ لیں گے، حج کر کے آئیں گے تو رکھ لیں گے، سگریٹ چھوڑ دو، دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے۔ یہ دھیرے دھیرے تم کیا جانتے ہو کہ کس وقت موت کا فرشتہ تمہارے گردن کو توڑ کر چلا جائے، کیا کرو گے اس وقت؟ یہی وقت ایک طاقت تھی جسے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو دیا تھا، کہ صحابہ کا وہ منہج جو صحابہ جس کے لیے اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام جس کے لیے اگر ان کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کے سر سے بھی خون، جسم سے بھی خون، پیٹنے والے 10 لوگ، لیکن دین سے پھرنے والے نہیں تھے، دین سے پلٹے نہیں، جتنے بھی مار پڑی وہ اپنے دین پہ اٹل رہے۔ اور یہ چیز آج ہمارے اندر ختم ہو چکی کہ ہم وہ چیز کو اگر ہمارے اندر دیکھا جائے تو دین کے لیے آج خوف ہے، ڈر ہے کہ ہم کیا کریں۔ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ چوتھا سبب جو بتایا گیا ہے وہ اگر دیکھا جائے، یہ تیسرا سبب کہ جو فساد دنیا میں پیدا ہوتی ہے، اس فساد کو پیدا ہونے کا تیسرا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کی رضا کرنے، لوگوں کو اصل مخلوق اسا رضل مخلوق بغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو راضی کرنے کے لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کے خلاف کرتا ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العالمین اسے دے دیتے ہیں۔ اور یہ جنت جہنم کا تصور اگر دیکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث جسے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو جب بنایا اور حضرت جبرائیل کو کہا جاؤ جبرائیل جا کر دیکھ کر آؤ، تو جبرائیل دیکھ کر آئے تو کیا کہے؟ جب سے پہلے جنت کو دیکھے کہ اللہ تو نے ایسی جنت کو بنایا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اس کی خواہش نہ ہو کو جنت میں داخل ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر جا کر دیکھ کے آؤ۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے جو تمام چیزوں سے خواہشات سے اس کو گھیر دیا ہے، تو وہ جبرائیل آ کے کہتے ہیں اللہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہوگا جو اس جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تو پورے اپنے نفس کو مار دینا ہر چیز کو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب جہنم کو کہا تو اللہ رب العالمین نے جہنم کے ارد گرد خواہشات نفس کو، تو حضرت جبرائیل کہا اللہ تیرا کوئی بندہ نہیں ہوگا جو اس میں وارد نہ ہوگا، کیونکہ اپنی خواہش کے مطابق وہ عمل کرے گا اور اس میں داخل ہو جائے گا۔ آج ہمارا کیا مقصد ہے؟ اگر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ صاف ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک اس کا پیٹ بھرنے سے علاوہ اور کوئی دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ آج ہر انسان اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے روتا نظر آتا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہمارا پیٹ کیسے بھر جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہوئے کہ آج وہ چیز ہمارے اندر سے ختم کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے صحابہ کے اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھ لو، نہیں رکھیں گے۔ آج تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے، کیوں؟ داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کہیں گے مولوی ہو گئے۔ ارے مولوی نہ کہا ہے، بدماش تو نہیں کہا۔ بدماش کہلانا ہمیں پسند ہے لیکن مولوی کہلانا پسند نہیں۔ چہرے پہ، جس چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت نہ ہو، اس چہرے کو اللہ رب العالمین پسند کیسے کریں گے؟ عمر دیکھیے 50 کراس ہو گیا لیکن آج بھی کلین سیو ہے، داڑھی نہیں۔ یہ کون سی دنیا کی خواہش نفس ہے جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں دین میں عمل کرنے سے روکتی ہے، یہی یہ خواہش نفس ہے جس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا۔ سفیان ثوری یہ کہتے ہیں کہ جنت کی طرف جانے کے لیے سب سے تیزی کی چیز، جو سب سے جلدی انسان جس چیز کی طرف جائے گا، اپنی خواہشات نفس کو جو انسان جتنا مارے گا اتنا اپنا جنت کی طرف ہو جائے گا۔ اور جہنم پانے کا، کہ جہنم میں جانے کا، جو اپنے خواہش نفس سے جتنا عمل کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھیے کہ یہ خواہش نفس جسے ہم اپنا معبود بنا لیے ہیں، وہ دراصل کہ آج ہمیں نمازوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو طرف اگر دیکھا جائے کہ آج دین کی مجلس اگر ہو تو آج ہمارے وہاں من نہیں لگتا، درس ہو تو درس میں ہم بیٹھتے نہیں ہیں، جانوروں کی طرح کھانے کی مجلس ہو تو وہاں تمام لوگ کی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر مسجد میں درس ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہے، آج لوگ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل نہیں چاہ رہا وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، دل نہیں چاہ رہا اس چیز کو کرنے کے لیے۔ یہ دل کی، کیونکہ اس دل کے تم پجاری اپنے آپ کو بنا چکے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں کہا تم خواہش نفس کے پجاری ہو گئے ہو، جس چیز کی وجہ سے تمہیں یہ چیز ملی۔ آج یہی چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں طریقہ جو بیان کی ہے خواہش نفس کی پیروی میں، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اتبع احوا بسنت رسول اللہ، کہ لوگ جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ سنت رسول کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور یہی وہ خواہش نفس ہے کہ جب یہ خواہش نفس اگر انسان کے عدل کے اندر چلا آئے تو انسان اس سے ناانصافی کر بیٹھتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی کی کتاب ہے نفسانی خواہشات، جس میں وہ ہر اس چیز کو باریکی کو لکھے ہے، بتائے ہے کہ اس میں کیا کیا پوائنٹ۔ آج ہم یہ سنتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ 7 قسم لوگوں کو جو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں وہ عادل بادشاہ بھی ہوگا جو اپنی خواہشات کو کچل کر صحیح فیصلہ کرتا ہے، وہ لوگوں کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، تب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ دیں گے۔ دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان جس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، جو اپنی خواہش نفس کو کچل کر مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آج اس چیز کو ہم دیکھ لیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے جب امام احمد بن حنبل سے یہ پوچھا، ابا جان آپ صبح درس دیتے ہیں، شام درس دیتے ہیں، دن رات حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کو کبھی چین اور سکون نہیں ملتا، یہ چین اور سکون آپ کو کب ملے گی؟ کب آپ چین سے رہیں گے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بیٹا، جب انسان پہلا قدم جنت میں رکھے گا نا، اس انسان کو چین سکون نصیب ہوگی، دنیا میں چین سکون نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ ہماری نبی کی سنت دیکھیے، جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، لیکن عبادت اتنی کر رہے ہیں کہ پاؤں میں ورما جا رہا ہے، پاؤں پھول جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا جو ہمارے لیے قید خانہ ہے، مسافر ہے، ہم اس دنیا میں جتنی عبادت ہم کر لیں، جتنا اللہ کو راضی کر لیں، ہماری آخرت اتنی بہتر ہوگی۔ ہم دنیا میں چین سکون چاہے، اگر دنیا میں تمام نعمتیں ہمیں مل جائے تو جنت کی کون چاہ کرے گا؟ جنت کس لیے ہے کہ جنت میں جو چاہو گے ملے گا، دنیا میں جو چاہو گے نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ آج یہی چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ آج اس چیز کو ہمیں پیدا کرنا ہے کہ اپنے خواہش نفس کو کچلنا ہے۔ آج ہمیں اس چیز کو دکھانا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی عبادت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنے نفس کو کچلنا ہوگا۔ فجر کے وقت میں آنے میں دل میں بہت سخت گزرتا ہے، اور اسی لیے سورہ مزمل کو اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی چاہتا ہے، نفس کی مثال جو دی گئی ہے وہ کتے سے دی گئی،
کتا کو جب اگر ٹرین کر دیا جائے، اگر ایک شکاری کتا نہ ہو، اگر کتا کو اس سے پہلے جو شکار کرتا ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں، لیکن کتے کو اگر ٹرین کر دیا جائے تو شکار کرتا ہے تو اس کا شکار بھی جائز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ مجمل میں یہ کہتے ہیں ناصیتن، کہ وہ جو شخص رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، اس کے دل کو کچلنے کا سب سے بہتر طریقہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل کچلے اپنے مارنے کا، وہ رات کے تہجد میں کھڑا ہو جائے۔ اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں اپنے دل کو کچلنے کا، اپنے قابو میں کرنے کا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر ختم ہو چکی۔ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آج وہ چیز کیوں ہمارے اندر ختم ہوئی، کیونکہ ہم اس چیز پہ عمل نہیں کرتے۔ چھٹا طریقہ جو بتلایا گیا ہے کہ آج بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلف کے طریقے، صحابہ، تابعی، تبع تابعی میں نقص نکالتے ہیں کہ ہے تو انسان نا، ان سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی۔ حدیث اس طرح بیان کیے ہوئے ہے، اگر دیکھا جائے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے صحابہ کس طرح اگر کوشش کیے ہیں، اگر اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ 14 جلدیں صحابہ کی زندگی کے بارے میں، اسماء و رجال کی کتاب اٹھا کر رکھ لے کہ اس کی زندگی کس طرح وہ سچ بولتے تھے اپنی زندگی میں، کس قدر وہ صحیح سنت پہ عمل کرتے تھے، تب جا کر ان سے حدیثیں لی جاتی تھی۔ یہ دین کی جو حفاظت جو تابعین سلف صالحین نے جو کیا ہے، ایک ایک شخص کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، تب جا کر وہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہے۔ آج صحیح حدیث اگر پہنچایا جائے تو آج اس پہ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، ہم اس کو مانتے نہیں۔ اسی لیے سلف یہ کہتے ہیں لا تجالس اصحاب الہوی، کہ تم خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کے مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، ولا تجالدہم، نہ اس سے بحث کرو، ولا تسمعہم، نہ اس سے سنو۔ امام احمد بن حنبل جو اتنے بڑے سنت کے امام ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا جو شخص بدعتی تھا۔ وہ شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا طلبہ، ہم تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ 3 بار آپ نے کہا ہم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ بولا کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن کو، حدیث کو حجت نہیں سمجھا، ہم تمہاری بات کو کیسے حجت سمجھیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن تو کم سے کم سن لیجئے۔ بولا کہ میں تم سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا ہوں، اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اگر قرآن تم سنیں گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی، تمہاری غلط بات بھی مجھے اچھی لگنے لگے گی۔ آج اس چیز کو دیکھیں کہ آج یہ سلف کا طریقہ کہ وہ صاحب بدعت کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی اچھی باتوں کو بھی لینا ان کے زندگی میں اس چیز کو وبال ہے، وہ چیز ختم ہو جائے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی کہ سلف کے عقیدے کو اگر دیکھا جائے کہ اس میں جو نقص نکالا جاتا ہے، آج کوئی عالم اگر فتویٰ دے دے اور اس کے بعد اگر کوئی عالم کو اس کا علم نہیں تھا، وہ جو فتویٰ دیا، بعد میں کوئی دوسرا عالم اس کو صحیح رہنمائی کر دے، تو آج لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے پاس علم نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہ عمل دیا، یہ عقیدہ سکھلایا کہ جو اہل حق اور اہل ہوا کے تعلق سے امام مہدی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اہل حق کون ہے اور اہل الہوا خواہش نفس کا پیروی کرنے والا کون ہے، حق والے وہ ہوتے ہیں جو حق کو بہت غور سے سنتے ہیں، جو حق کو بیان کرتے ہیں اور حق کو کہتے ہیں، اگر وہ حق کڑوا کیوں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مہنت دیا۔ آپ اگر دیکھا جائے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان فتوے کو اگر دیکھا جائے 3 جلدوں میں ان کے ترجمات یعنی رجوع کیے اپنے فتوہ میں۔ پہلے ان کا فتوہ یہ تھا، بعد میں دلیل آ جانے کے بعد وہ اس سے رجوع کر لیے اور اس کے متعلق یہ فتوہ دیے۔ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جب صحابہ کو کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی بتائی جاتی، فوراً اپنے بات سے رجوع کر لیتے۔ لیکن آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح حدیث ہے، اس چیز کو کر لے، اور یہی چیز مشرکین مکہ سے کہا جاتا، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا قالوا ما انزل اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا، اتبع ما انزل اللہ، جو اللہ نازل کیا اس چیز کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بل وجدنا علی آباؤنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس میں پایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے باپ دادا جو تھے وہ دراصل کم عقل تھے، ان کو عقل نہیں تھی، جس وجہ سے تم نے اس کو پایا، اور صحیح چیز ملنے کے بعد تم اس چیز سے رجوع نہیں کر رہے۔ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ حق بیان کرتے ہیں، جب صحیح حدیث مل جاتی ہے وہ اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے ہیں۔ کسی کا علم ہو جو چیز پہ فتویٰ دے، اگر صحیح حدیث مل جائے بعد میں آپ کو بتلا دے تو آپ اس پہ انگلی مت اٹھائیے، نکتہ چینی مت کریے۔ یہ سلف کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا، ہم اس چیز کو سیکھیں۔ اسی لیے امام مالک یہ کہتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں جس سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ لا تاخذ العلم 4، 4 قسم کے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کون؟ السفی، ایسا بیوقوف
یولج الصفا، جس کی شفاعت، جس کی بیوقوفی ظاہر ہو، جو بیوقوف ہو، جو لوگوں کو بیوقوفی کی طرف بلاتا ہو، ایسے شخص سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جس کے پاس علم نہیں، یعنی کہ جس کے پاس عقل نہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کے تعلق سے امام مالک یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں لا طلب العلم الہوا، کی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کی ایک بدعتی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بدعتی جو خواہش نفس کے پجاری ہوتا ہے اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عصر الساعات التمس العلم بالاصاغیر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک قیامت کی نشانیوں سے میں ان من عصر الساعات ای التمس العلم بالاصاغیر، کہ لوگ علم حاصل کریں گے اصاغیر سے۔ قال امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ الاصاغیر المبتدع، کہ اب اصاغیر کہتے ہیں بدعتی کو، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا قرب قیامت کے قریب کہ لوگ جو ہے وہ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے۔ آج بہت اپنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو لوگ ایسے بدعتی کے علم کو ان کے ویڈیوز کو آج شیئر کرتے ہیں، جن کی کچھ باتیں تو اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتوں میں وہ حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ اگر ہم سلف کا طریقہ دیں ان کی کسی باتوں کو وہ نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے اللہ کے رسول کی پوری سنت جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی۔ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ سلف تو اس چیز کو دیکھتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بدعتیوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں من جالس صاحب البدع لم یؤت الحکمہ، جو شخص بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو شخص بدعت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے علم اور حکمت کو چھین لیتا ہے۔ دین کے علم اور حکمت جو ہے اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات اگر دیکھا جائے تو سعید بن جبیر یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر کسی چور کے ساتھ چلا جائے تو مجھے اتنا خوف نہیں ہے جتنا کسی بدعتی کے ساتھ چلا جائے تو مجھے اتنا خوف ہے، کیونکہ چوری سے تو وہ توبہ کر سکتا ہے لیکن بدعت سے انسان توبہ نہیں کرتا۔ یہی وہ بدعت ہے جس چیز کے دین کی بنیاد کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے اپنے ہر خطبہ جمعہ میں، ہر اپنے خطبہ حاضہ میں کیا فرماتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے۔ صحابہ کے درمیان اس چیز کو بیان کر رہے، کیا صحابہ کوئی بدعتی تھے؟ صحابہ کے درمیان یہ خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ ہر بدعتی گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانی ہے۔ کیا صحابہ کوئی بدعتی تھی؟ بتانا مقصود ہے کہ شروع سے ان کے ذہن میں اس باتوں کو بیٹھا دیا گیا کہ اگر کوئی بدعتی شخص ہے اللہ رب العالمین نہ اس کی سنت قبول کرتے ہیں نہ اس کے فرض قبول کرتے ہیں۔ ہم بدعت سے بچے، بدعتیوں سے علم حاصل کرنے سے بچے۔ یہ چیز ہمیں سلف کا وہ طریقہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم اس چیز سے کریں۔ چوتھا وہ شخص سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کالصالح الفاضل، کہ ایسا شخص جو نیک اور صالح ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اکثر جو بدعتیں پھیلی ہے وہ نیک اور صالح لوگوں سے پھیلی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پیچھے رہ گئی، ان کے بات آگے نکل گئی، انہوں نے دین میں کوئی بات کہا، بہت نیک شخص ہے، انہوں نے اس بات کو کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، اتنے بڑے عالم ہیں غلط کر سکتے۔ صحابہ کا یہ منحص تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کیا، اگر وہ چیز صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے ہم اسے نہیں مانیں گے، چاہے جتنے بڑے لوگ بھی کیوں نہ کہیں۔ اور یہی چیز حضرت عمر فاروق اپنے خلافت کے دور میں جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق نے تمام مجلس میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کروں جو قرآن کے خلاف ہو، جو سنت رسول کے خلاف ہو، لیکن میں امیر المومنین ہوں، میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، تم میری بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ایک دیہاتی ایک بدو شخص تھا، حضرت عمر فاروق اس کو اٹھائے تاکہ وہ کہے تو تمام لوگ سنے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب ان کو اٹھایا اور پوچھا تو وہ اپنے میان سے اپنے تلوار کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں عمر اگر تم سنت رسول اور اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرو گے ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کو یہ کہا جا رہا ہے۔
ایک ادنا سا بدو سے اللہ کی یہ عقیدہ یہ دیا گیا، یہ بتلایا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے کس قدر کے جلن، حسد، بغض، کینہ ایک بھائی ایک دوسرے بھائی سے کر رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے کر رہا ہے، ایک نند اپنی بھابھی سے، ایک گوتنی دوسرے گوتنی سے، یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا توحید کمزور ہے۔ جب توحید کمزور ہوگا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہم اعتراض کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہم جلیں گے۔ آپ دیکھیے آج سعودی کو کیا کیا نہیں کہا جاتا، لیکن سعودی کا اگر دیکھیے کسی شخص کو کوئی نعمت ملتی وہ ہمیشہ ان کی زبان سے ماشاءاللہ، بارک اللہ، وہ دعا دیتے، کیونکہ ان کا عقیدہ، ان کا توحید مضبوط ہے۔ آج ہم کسی کو برا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہم اسے سمجھتے کہ وہ اس کے لائق نہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا توحید جو ہے کمزور ہونے کے سبب سے آج لوگوں سے جلن، حسد، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اس چیز کو اپنے دل سے نکالنا ہے تو اس چیز پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور اس چیز کو جاننا ہوگا کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، ہم کیا کہے، اس چیز کو ہمیں جاننا ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا وَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ، حق کہا کرو، حق بیان کیا کرو، اگر وہ تمہارے خلاف ہو تو کیوں نہ ہو۔ آج کہا جاتا ہے فلاں شخص کے بارے میں مت بولیے، فلاں مسلک کے بارے میں مت بولیے، یہ کیوں بولتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نہیں کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے اللہ کے رسول آپ کافروں سے کہہ دیجئے؟ کیا کافر اس وقت عربی جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے کیا کہ کافر کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اللہ نے اس کو کافر کہہ کے مخاطب کیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ کافروں سے کہہ دیجئے حق جو ہے اگر اپنے خلاف بھی ہو تو حق کو کہنا ہے۔ یہ منہج ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے جو کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جو چاہتے ہیں ہر کچھ ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ اپنے دین سے پھر جائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو کیا کہا؟ اے میرے چچا، ایک ہاتھ میں سورج اگر ایک ہاتھ میں چاند لا کر دے دے تو میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہمارا منہج ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ یہ کسی کے چہرے دیکھ کر اسلام نہیں بیان کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ دکھاوا والا اسلام کیوں کہ فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، فلاں شخص برا مانگ جائے؟ اگر اللہ کے رسول یہی چاہتے تو آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ آج خواہش نفس کی ہم پیروی کرتے ہیں کہ وہ برا مان جائے گا، ہم اس کے خلاف کیسے؟ اگر برا ہے تو ہم برا بیان کریں گے چاہے جو بھی ہو۔ آج یہی چیز کہ ہمارے اندر اپنی خواہش نفس کی پجاری ہم ایسا ہو گئے، جو اپنی اولاد کو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا اولاد نیک اور صالح نہیں بلکہ ہمارا اولاد جو ہے اچھے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، معاشرے میں اس کا بہت اونچا مقام ہو، لوگ کہے کہ فلاں کا بیٹا دیکھو کتنے اچھے پوسٹ میں ہے، کیا یہ کما لیا۔ اور وہی بیٹا جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں مانتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہی ماں باپ سب جگہ جا کر اس کی نافرمانی کی دعائی دیتے ہیں، اس کی نافرمانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے، میرے بیٹے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، میری بہو نے مجھ کو آج نکال دیا۔ آج اس کا ایک واقعہ آپ بیان سن لیجئے کہ ابو الحسن جو مدینہ کے استاذ، انہوں نے ایک پولیس سے اس چیز کا نقل کیا۔ وہ پولیس جو ملتزم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس جگہ جو انسان چمٹ کر جو دعا کرے اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ملتزم سے چمٹ کر اس قدر اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اتنی رو کر، اتنی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ طواف کرنے والے بھی اسے غور سے دیکھ رہے تھے کہ ایسا دعا کر رہا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ وہ پولیس کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی 17 سال کے بعد بھی وہیں تھی۔ پھر اسی آواز نے میرے کانوں کو چھوا جو وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے اولاد کو تو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اے اللہ میرے اولاد کو تو ہلاک کر دے۔ جب وہ پولیس اس چیز کو سنتا ہے، وہ نیچے اترتا ہے، اس شخص کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جاتا ہے، حرم کے باہر، اور لے جا کر یہ کہتا ہے کہ تم جو ابھی دعا کر رہے تھے اپنے اولاد کے لیے، تم نے 2 دفعہ اپنی اولاد کے لیے تم نے اپنے اولاد کے ساتھ ظلم کیا۔ پہلی دفعہ جب تم نے اللہ سے دعا مانگی تو تم نے یہ دعا نہیں مانگی جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر۔
تو صرف اس لیے کہ تو صاحب اولاد کہلائے اللہ سے صرف مانگا کہ اللہ اولاد دے. اولاد کی کیٹیگری نے بتایا کہ کیسا اولاد. اللہ نے وہ اولاد دی, اب وہ نافرمان ہو گیا جو اس کی ہلاکت کی جو دعا کر رہا ہے, تو یہ بھی تو دعا کر سکتا تھا کہ اللہ میرے اولاد کو تو اس سے صالح نیک بنا, اللہ تو اسے ہدایت دے, اللہ سیدھے راہ پہ چلے, میری بات مانے. تو یہ دعا کیوں نہیں کیا؟ وہ شخص یہ پولیس کہتا ہے کہ جاؤ, جتنی دفعہ 2 مرتبہ تم نے جیسا گڑ گڑا کر دعا کیا, اب جا کر اس کی ہدایت کے لیے جا کر تم دعا کرو. وہ شخص جا کر دعا کرتا ہے اسی طرح گڑ گڑا کر. اگلے سال دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی طواف کر رہے ہیں. یہ باپوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں. آج لوگوں سے شکایت کرتے ہو لیکن اپنے رب سے اپنے اولاد کے لیے صحیح خیر خواہی نہیں مانگتے ہو. آج اگر تمہارا اولاد اگر بگڑ گیا, تمہاری بہو تمہاری بات نہیں مان رہی, تمہارا اولاد تمہیں کھانا نہیں دے رہا, تو اللہ سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ میری اولاد کو تو ہدایت دے, کہ میری بہو کو ہدایت دے, کہ وہ سمجھ جائے, میری بیٹی کی ہدایت دے. جو شخص بھی آپ کے ساتھ اگر ایسا کر رہا ہے اس کے لیے دعا مانگے, اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے. سلف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ راتوں میں اٹھتے تھے تہجد کے لیے, اپنے سر کو نیچے جھکا کر ہاتھ اٹھا کر صرف بیٹھ جاتے تھے. کچھ مانگتے نہیں تھے رب سے, صرف بیٹھ جاتے تھے, روتے رہتے تھے. اللہ نے کہا نا کہ عبرت حاصل کرو, لوگوں سے عبرت حاصل تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں گھومتے پھرتے ہو, ہر روز ہر جمعہ میں ہر وقت 5 وقت کی نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مسجد کے باہر کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو صرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 10 دیجئے, ہمیں 10,000 کا مطالبہ ہے, ہمیں 2 لاکھ کا مطالبہ ہے. وہ صرف اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی جو حیثیت ہوتی ہے. کوئی 1 دیتا ہے, کوئی 5 دیتا ہے, کوئی 10 دیتا ہے, کوئی 100 دیتا ہے, کوئی 200, کوئی 2000 بھی دیتا ہے. تو آپ بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیے. آپ کا رب ایک ایک پل کو آپ کا جان رہا ہے. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کا رب جان رہا ہے. آپ صرف ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائیے گا. اس فقیروں سے آپ عبرت لیجئے کہ وہ آپ کے سامنے جو بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر, تو وہ آپ سے نہیں کہتے, جس کی جو حیثیت ہوتی وہی دیتے ہیں. امام حاتم طائی سے جب کسی شخص نے کہا کہ مجھے 2 وقت کا کھانا دیجئے, وہ 10 بوری اس کے گھر میں پہنچا دی. بولا کہا کہ میں تو 2 وقت کا کھانا آپ سے مانگا. بولا تم اپنی حیثیت سے مانگے, میں اپنی حیثیت سے دے رہا ہوں. تم اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے, جس کے دلوں تمام لوگوں کے دلے جس کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, جس انسان کو چاہے جیسا چاہے موڑ دے. کیوں نہیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے؟ اس سے کیوں نہیں ہدایت کی دعا کرتے ہو اپنے اولاد کے لیے, اپنے بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے؟ آج تم اتنا پریشان ہو اس لیے کہ تم نے اپنے رب کو سمجھانی ہے. سلف صالحین ہمیں یہ سکھاتے ہیں, کیونکہ آج خواہش نفس ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم کسے کریں, ہم لوگوں سے کہیں گے تو فلاں آ کر سمجھا دیں گے. ارے تیرے رب سے بڑا بھی کوئی طرح ہمدرد ہے؟ تم جو چیز کو بھول گئے ہو, ہر چیز کو وہ یاد کیا ہوا. مانگے تو صحیح, ہاتھ اٹھائے تو صحیح. آج یہ سلف کا طریقہ, یہ خواہش نفس کی پیروی آج ہمیں اس قدر اندھا کر چکی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے کہ ہم کیا مانگ رہے, اللہ رہے کیسے مانگ رہے. یقین آج ہم چھوک چکے. آج وہ یقین کی کمی ہے کہ آج اپنے اولاد کی وجہ سے ہمیں دوسروں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے. آج یقین کی کمی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے دوسری جگہ ہمیں سننا پڑتا ہے, ذلیل ہونا پڑتا ہے. آج اگر شروع سے ہم اس کے لیے چھوٹے تھے, اسی وقت سے ہم اس کے لیے اگر دعا مانگتے کہ اللہ نیک بنا, اللہ رب العالمین ضرور اسے نیک بناتے. آپ نے مانگا نہیں. آج لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ وہ انسان نہیں ہیں جو اپنے رب کو جانے نہیں. اپنے خواہش نفس کو کچلیے, اپنے رب سے تعلق جوڑیے, اللہ ہر کچھ عطا کرے گا جو آپ چاہیں. مانگ کر تو دیکھیے. ہر وہ طریقہ, ہر وہ سلیقہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. آج ہمارے اندر سے اسلام تو ہم جانتے ہیں, لیکن اسلام کس طرح عمل کرے, وہ سلف کے ایک ایک طریقے کو ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا بتا رہا, ہم کہاں پہ چل رہے ہیں. اصل اسلام کو انہوں نے سمجھا. اصل جو چیز بھی اللہ رب العالمین نے جو اسلام کے تعلق سے ہر ایک چیز کو انہوں نے بیان کر دیا. شرط یہ ہے کہ آپ اس طرح کس طرح عمل کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی شخص خواہش نفس کا, اے اللہ ہم پجاری بن چکے ہیں, اللہ تو خواہش نفس کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ خالص اپنی اتباع, اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر رہے, اللہ تو اسے قبول فرما لے. اللہ اے اللہ ہماری نمازوں کو, ہمارے قیام اللیل کو تو قبول فرما لے. اللہ اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو نیک اور صالح عطا صالح بنا. اللہ
اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اللہ ان کو نیک اور صالح جوڑا عطا فرما اللہ، نیک اور صالح اولاد کا جوڑا عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو گئے اے اللہ بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما اللہ، ان ماں باپ کے سر سے ان کی تکلیف ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ۔ اے اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے اللہ مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ، اے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہر حرام چیزوں سے مسلمانوں کو بچا لے اللہ، اے اللہ حلال چیز کھانے کی توفیق عطا فرما اللہ، حلال رزق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے جس طرح کی بھی بیماری ہے اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی بھی وفات ہو چکے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اللہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ۔ اے اللہ اپنے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا اللہ، اے اللہ ہر طرح کی خواہش نفس کی اتباع سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔